پانی کو ہتھیار بنانے کی بھارتی کوشش عالمی عدالتوں اور بین الاقوامی قانون کی نظر میں ناقابل قبول قرار۔ بھارت کی جانب سے سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر امریکی جریدے کی پاکستانی موقف کی حمایت۔ دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق سینتاس معاہدے کی معطلی کے بعد پانی کی سیاست نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ سینتاس معاہدے کی معطلی علاقائی کشیدگی بڑھائے گی۔ پانی کا بحران جنوبی ایشیا میں انسانی خطرہ بن سکتا ہے۔ امریکی جریدے کے مطابق بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے۔ قانونی طور پر مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے مہیا کرنا بھارت پر لازم ہے۔ کراچی پولیس نے درجنوں بچوں کے سے زیادتی کرنے والے سیریل ریپسٹ کو عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے ملزم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے پولیس کا حوالہ دے دیا۔ تفتیشی افسر اسد نے عدالت کو بتایا کہ بچے کے شور کرنے پر لوگوں نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا۔ شک ہے ملزم نے کئی بچوں کو بدفعلی کے بعد قتل کیا ہوگا۔ مزید تفتیش کرنے کے لیے عدالت نے ملزم کا 14 روزہ ریمانڈ دے دیا۔ عدالت نے ملزم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ چائلڈ ابیوز کیسز کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی درجنوں بچوں سے زیادتی کے ملزم کی گرفتاری پر پولیس کو شاباش۔ کہا باقی متاثرین کو تلاش کر کے مضبوط شواہد کے ساتھ کیس عدالت میں لے جایا جائے۔ کیس کی پیش رفت پر روزانہ رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کا پولیس پارٹی کے لیے تعریفی اسناد اور نقد انعام کا اعلان۔ افواج پاکستان میں ملٹی ڈومین آپریشنز جنگی محاذ پر کامیابی کی ضمانت قرار۔ بدلتی جنگی تقاضوں کے مطابق فضائی، زمینی اور سائبر ڈومینز میں مربوط تیاری ہے۔ جدید ڈرونز اور دور مار ہتھیاروں سے دشمن کی نقل و حرکت ناممکن بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ سائبر اور انفارمیشن آپریشن سے دشمن کی فیصلہ سازی مفلوج کرنے کی مشقیں، مقامی تیار کردہ اور دوست ممالک سے حاصل ہتھیاروں کا مشترکہ استعمال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دو طرفہ مشاورت اور رابطے کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ رابطے خطے میں امن اور تعاون کے فروغ کی کوششوں کا حصہ قرار۔ محمود خان اچکزئی سینٹر اور قابل احترام سیاستدان ہے۔ محمود خان اچکزئی کا اپوزیشن لیڈر بننا بانی پی ٹی آئی کا اپنی پارٹی پر عدم اعتماد ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا پیپلز پارٹی کے صحافی تنظیموں سے اچھے تعلقات ہیں، صحافیوں کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ جرنلسٹ پروٹیکشن بل پیپلز پارٹی کی جانب سے منظور کیا گیا۔ اسلام آباد نیشنل پریس کلب کی درخواستیں موصول، صحافیوں کے لیے اقدامات کی کوششیں کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی وفد کی ملاقات۔ پاک امریکہ سیکیورٹی تعاون، بارڈر مینجمنٹ اور کوارڈینیشن بڑھانے پر اتفاق۔ انٹیلیجنس، ٹیررسٹ اسسٹنس پروگرام اور بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفارمیشن کے ساتھ تعاون مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ ایف آئی اے، فیڈرل کانسٹیبلری اور این سی سی آئی اے کے افسران کے لیے ٹریننگ پروگرامز پر گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا امریکی تعاون سے بارڈر سیکیورٹی اور کوسٹل گارڈز کو جدید آلات سے لیس کیا جائے گا۔ امریکی وفد کی پاکستان کی سیکیورٹی کوششوں کی تعریف، دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز نے 9ویں تا 12ویں جماعت کے امتحانات اور نتائج کا شیڈول جاری کر دیا۔ 9ویں اور 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات 27 مارچ سے شروع ہوں گے۔ 10ویں جماعت پارٹ 2 کا نتیجہ 6 اگست جبکہ 9ویں جماعت کا نتیجہ 2 ستمبر کو متوقع۔ 11ویں اور 12ویں کے سالانہ امتحانات 20 مئی سے شروع ہوں گے۔
دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر سی ٹی ڈی کے پنجاب کے مختلف شہروں میں کارروائیاں، بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ مشتبہ سمیت 49 دہشت گرد گرفتار۔ بھارتی ایجنٹ کے قبضے سے بارودی مواد، اسلحہ اور حساس عمارتوں کے نقشے برآمد۔ دہشت گردوں کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد اور خود کش جیکٹ بنانے کا سامان بھی برآمد کر لیا گیا۔ ایک ماہ میں 6131 کامبنگ آپریشنز، 599 مشتبہ افراد گرفتار اور 2,43,546 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر پاکستان کسٹمز نے سونے کی اسمگلنگ کی 2 کوششیں ناکام بنا دیں۔ کسٹمز کارروائی میں 100 تولہ سونا اور 11,900 امریکی ڈالر ضبط۔ جناح ایئرپورٹ پر 2 الگ کارروائیوں میں سونے کی 100 اینٹیں برآمد۔ اسمگل شدہ سونے اور کرنسی کی مجموعی مالیت 5,06,82,000 روپے ہے۔ کسٹمز حکام کے مطابق دبئی اور استنبول جانے والے مسافروں سے سونا غیر ملکی کرنسی برآمد کی گئی۔ کسٹمز ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ پاکستان رینجرز سندھ اور کسٹمز انفورسمنٹ کی خفیہ معلومات کی بنیاد پر کراچی میں مشترکہ کارروائی۔ بسم اللہ مارکیٹ میں سہراب گوٹ سے اسمگل شدہ نان کسٹم پیڈ سامان برآمد۔ ٹائرز، سمر پمپس اور 197 عدد انورٹرز شامل ہیں۔ انورٹرز کراچی کے مختلف علاقوں میں سپلائی کیے جا رہے تھے۔ مالیت کروڑوں روپے ہے۔ رینجرز نے برآمد شدہ سامان کسٹم حکام کے حوالے کر دیا۔ مغربی ہواؤں کا طاقتور سلسلہ ملک میں داخل، 21 جنوری سے شدت اختیار کرنے کا امکان۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ 18 سے 20 جنوری مری اور گلیات میں بارش اور برف باری کا امکان۔ 20 سے 23 جنوری اسلام آباد، پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش کی توقع۔ 20 سے 23 جنوری مری، گلیات، چترال، سوات، کوہستان اور آزاد کشمیر میں شدید برف باری متوقع۔ 21 اور 22 جنوری بلوچستان، جبکہ 21 اور 23 جنوری سندھ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ پی سی بی چیئرمین کی پی ایس ایل کورننگ کونسل اجلاس میں کھلاڑیوں کے معاوضے بڑھانے کی بھرپور وکالت۔ ٹیم مالکان کو مشورہ دیا کہ کھلاڑیوں کے معاوضوں میں اضافہ کیا جائے۔ محسن نقوی نے کہا، ٹیموں کی مارکیٹ ویلیو بڑھنے کے بعد کھلاڑیوں کو بھی مناسب فائدہ ملنا چاہیے۔ اجلاس میں کھلاڑیوں کی آکشن کی تجویز دی گئی تاکہ ہر ٹیم اپنی مرضی سے پلیئرز منتخب کر سکے۔ پی ایس ایل 11 کے ڈرافٹ میں کھلاڑیوں کی آکشن کرا کر فائدہ پہنچانے کے پر زور، نئے ٹیموں کو کھلاڑی چننے کے یکساں مواقع دینے اور پرانی ٹیموں کی ری ٹینشن پر بحث متوقع۔